السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ المائدہ کے ہمارے 11 مرکزی موضوعات میں سے دوسرا مرکزی موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خاتم النبیین ہیں۔ اس میں کل 5 ضمنی موضوعات ہیں جن پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ پہلا ضمنی موضوع احکام الہی ہے۔ احکام الہی جو دیے گئے وہ یہ تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو ان کی کوتاہیوں پر معاف کر دیں اور درگزر کریں، نافرمان قوم پر افسوس نہ کریں، پھر کفار کی تیزیوں سے غمگین اور منافقین کے نفاق سے پریشان نہ ہو، یہود کی خرابیوں سے بھی غمگین نہ ہو، کیونکہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ اللہ نے تسلی دی ہے کہ ان سے پریشان نہیں ہونا، آپ سے ان کا جواب نہیں طلب کیا جانا کہ یہ کیوں نہیں ایمان لائے، اور اگر کوئی یہود آپ سے فیصلہ کرانا چاہے تو آپ کا اختیار ہے کہ فیصلہ کریں یا اعراض کریں، کیونکہ بعد میں انہیں رفڑ ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ دیکھیں موقع، اگر آپ نے کرنا ہے کریں، فیصلہ نہیں کرنا چھوڑ دیں ان کو۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا 42 میں کہ آپ جو فیصلہ کریں لیکن انصاف سے کریں۔ کوئی یہودی بھی ہے تو اس کا بھی اگر فیصلہ انصاف سے، اگر اس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو کریں۔ اللہ کا نازل کردہ قرآن مجید لوگوں تک پہنچا دے، 66 آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے، اور اسی میں کہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا ضمنی موضوع ہے جی اوصاف۔ تو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں لگے کہ احکام الہی آپ کھول کر بیان کرتے ہیں، ہر چیز آپ نے واضح کر دی، کھول کر بیان کر دی۔ اور پھر دوسرا آپ کو صرف یہ ہے کہ یہود آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ انہوں نے زہر دینے کی کوشش کی، چکی کا پارٹ پھینک کے شہید کرنے کی کوشش کی، جتنے تھے سازشیں کی ہوئی بن اختب سب کو لے آیا، سارا کچھ ہے۔ بنی قریظہ کو اس نے ڈال دیا اس چیز کے اوپر کہ تم ان سے غداری کرو، سارا کچھ کرتا رہا، لیکن یہ کہ آخر خیبر فتح ہوا تو یہود کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ کا۔ لیکن جب تک اللہ نے تسلی دی ہے تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے بچائے گا، یہ 67 آیت میں اللہ نے تسلی دی ہے۔ تیسرا جی اس میں ضمنی موضوع ہے رسالت اور بعثت۔ یہ 19 نمبر آیت میں سے ہے جی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کا سلسلہ ٹوٹنے کے بعد مبعوث ہوئے، اور پھر یہ لوگوں کو جنت کی خوشخبری، جو نیک لوگوں نے جنت کی خوشخبری اور بروں کو دوزخ سے ڈرانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ 19 نمبر آیت میں اللہ نے واضح کیا ہے کہ بشیر و نذیر، ڈرانے کے لیے اور اس کے لیے۔ اچھا ہمارے یہاں ہوتا ہے ذرا بات کرو، کہتے ہیں جی کوئی بشارتیں بھی سناؤ، سارا کچھ ہے، وہ ساری بشارتیں، لیکن بشارتیں کن کے لیے ہیں؟ جو نیک لوگ ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات۔ باقی جی خالی بشارتیں ہی بشارتیں نہیں ہیں کہ جو مرضی کرو، اور ساتھ ہی ڈرانے کی بات ہے کہ دوزخ سے ڈرو، بچو اس سے۔ اور یہ 19 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا اتمام حجت ہے کہ بات پوری ہو گئی ہے، اللہ کا پیغام پہنچ گیا، ہر چیز کلیئر ہو گئی ہے، اب کوئی بہانہ نہیں، کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں کسی کا پتہ نہیں لگا۔ قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، تو اس لیے یہ حجت تمام ہو گئی ہے۔ اور پھر آپ اللہ نے تسلی دی ہے کہ آپ غم نہ کھائیں کہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے بارے میں۔ چوتھی جو چیز آئی جی اختیار، تو اللہ نے کلیئر کیا کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ کر سکے گا، اختیار صرف ایک اللہ کا ہے، کسی کا کچھ نہیں۔ تملک نفس نفس شیء، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے آگے۔ اور پھر 5واں ضمنی موضوع اس میں ہے جی ذمہ داری۔ اگر اطاعت رسول نہیں کرو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار نہیں ہے، ان سے نہیں پوچھا جانا۔ یہ کوئی اسکول ہیڈ ماسٹر نہیں ہے کہ جناب کے رزلٹ کیا آیا ہے، یا کوئی علاقے کا جیسے ایس ایچ او جی جرائم کتنے ہوئے، کیا گراف ہے، کیا کچھ ہے، کیوں نہیں ہوا، ٹھیک نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا یہ آپ سے سوال نہیں ہونا کہ کتنے نبی آئے ہیں جو کہ جن پہ کوئی ایک بھی مان نہیں لایا۔ حضرت نوح بیٹے کو نہیں منا سکے، حضرت ابراہیم سے باپ نہیں مانا، حضرت لوط اپنی بیوی کو نہیں انہوں نے بات سنی۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلا ہے، تو نبی کی ذمہ داری بات کو پہنچا دینا ہے منوان، اس کے آگے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا اگر اطاعت رسول نہیں کرو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار نہیں ہے، اسی لیے اطاعت نہیں کرو گے تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے، انہوں نے بات پہنچا دی، ہر چیز ہم تک کلیئر ہے، ہمیں پہنچ چکی ہے، اس لیے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ اور اسی میں پھر 92 اور 99 میں اللہ نے کہا کہ ان کا کام فقط پیغام الہی پہنچا دینا ہے، اس سے زیادہ کہ وہ ذمہ داری نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔